محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے اپنی توفیق سے ہمیں ایک اور رمضان کا مہینہ عطا فرمایا۔ جب رجب کا آغاز ہوا تھا تبھی سے رمضان کے حصول کی دعا شروع ہو گئی تھی۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ تو اللہ رب العزت نے ہمارے حق میں رمضان کی حاضری کو قبول کر لیا، اس وجہ سے ہم رمضان میں موجود ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے دعا کی تھی لیکن رمضان کے آنے سے پہلے وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا ہے۔ آئندہ رمضان کا مہینہ ہمیں ملے یا نہ ملے ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، اس لیے کہ موت کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے اور موت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے اور موت کے لیے کوئی عمر مقرر نہیں ہے۔ کسی بھی عمر میں موت آ جاتی ہے، کسی بھی وقت میں موت آ جاتی ہے۔ اس لیے آئندہ رمضان آئے گا ہماری زندگی میں یا نہیں آئے گا وہ موہوم چیز ہے، لیکن ابھی رمضان جو ہمیں ملا ہے وہ یقینی۔ رمضان کے چند ایام گزر گئے اور بہت تیزی کے ساتھ گزر رہے، اتنی تیزی کے ساتھ گزر رہے کہ 6 روزہ مکمل ہونے کو ہے۔ ایسے ہی پورا مہینہ مکمل ہو جائے گا۔ ویسے تو ایام تیزی سے گزر ہی رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی علامتوں میں سے ہے یتقارب الزمان، زمانے قریب ہو جائیں گے، سال مہینوں کے جیسا ہو جائے گا اور مہینہ ہفتوں جیسا اور ہفتہ دن جیسا ہو جائے گا۔ تو کیسے سال تیزی سے گزر رہے ہیں، یہ قرب قیامت کی علامت ہے۔ تو جو بچا ہے رمضان کا حصہ اور اکثر حصہ بچا ہے اس کو وصول کرنا ہے۔ یہ پہلا عشرہ چل رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہوا شہر اولہ رحمہ، یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، وَأَوْسَطُهُ مغفرہ، اور درمیانی عشرہ مغفرت ہے، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور آخری عشرہ جہنم سے چھٹکارے اور آزادی کا ہے۔ تو رحمت کا عشرہ چل رہا ہے، اللہ رب العزت کی رحمت برس رہی ہے، بس ہمیں حاصل کرنا ہے اور کثرت سے اللہ کی رحمت کو اس عشرے میں حاصل کرنا ہے، اللہ کی مغفرت کو حاصل کرنا ہے اور اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرنا ہے۔ اب ہم اللہ رب العزت کی رحمت کو کیسے حاصل کریں گے، بخشش کیسے ہمیں ملے گی اور جہنم سے ہم کیسے محفوظ ہوں گے؟ تو ہمیں اللہ رب العزت نے اس مہینے میں جس کا حکم دیا ہے اس کو کرنا پڑے گا۔ اور اس مہینے میں کیا حکم دیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ قد افترض علیکم صیامہ،
بے شک اللہ تعالیٰ نے تم پر اس کے روزے کو فرض کیا ہے، وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهْ، اور اس کے قیام کو میں نے سنت قرار دیا۔ تو اس مہینے میں دن کا روزہ ہے اور روزے کو اللہ رب العزت نے فرض قرار دیا ہے۔ ہر مسلمان پر روزہ فرض ہے، عاقل بالغ ہے، مسلمان طاقتور توانا تندرست ہے، اس پر روزہ فرض ہے، تو اس کا روزہ رکھنا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے قیام کو سنت قرار دیا۔ قیام سے مراد تراویح ہے کہ تراویح کو میں نے سنت قرار دیا ہے، تو روزہ فرض ہے۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو کوئی ایمان کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ ثواب کی نیت سے روزہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک روایت میں حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے نزدیک روزے دار کے منہ کی بو، اللہ رب العزت کے نزدیک روزے دار کے منہ کی بو مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ وَلَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ عِندَ اللَّهِ أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ، مشک سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ یعنی بھوکے رہنے کی وجہ سے معدے سے جو بو آتی ہے وہ اللہ رب العزت کے یہاں اتنا بابرکت ہے، اتنا متبرک ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کا مقام مشک سے بھی افضل قرار دیا۔ اور یہ جو بو آتی ہے معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے آتی ہے، دانت سے نہیں آتی، اس لیے آدمی اگر اس میں مسواک کرے تو وہ بو زائل نہیں ہوگی۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ آدھے دن کے بعد روزے دار کے لیے مسواک کرنا مکروہ ہے۔ کیا ہے؟ روزے دار کے لیے مسواک کرنا مکروہ ہے۔ اور علت کیا بیان کی؟ علت یہ بیان کی کہ مسواک کرنے کی وجہ سے وہ بو جو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ تھی وہ زائل ہوتی ہے، تو اس لیے مکروہ قرار دیا۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں روزے کی حالت میں مسواک کرنا ہر وقت اور ہر طرح کا مسواک جائز ہے۔ تر مسواک بھی کر سکتے ہیں، خشک بھی کر سکتے ہیں، صبح میں بھی کر سکتے، دوپہر میں بھی کر سکتے، بلکہ افطار سے پہلے بھی کر سکتے ہیں مسواک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک مسواک کرنا بہت پسندیدہ عمل ہے، اللہ رب العزت کی خوشنودی کا ذریعہ ہے، منہ کی پاکیزگی کا بھی ذریعہ ہے اور اللہ رب العزت کی خوشنودی کا ذریعہ ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بو آتی ہے وہ معدے سے آتی ہے، دانت سے نہیں آتی ہے، مسواک کے بعد بھی باقی رہے گی۔ اس لیے ہر وقت میں مسواک کرنا، بعض لوگوں کو شبہ ہوتا ہے کہ ہم عصر بعد یا مغرب سے قریب مسواک کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، ہر وقت میں مسواک کر سکتے ہیں۔ بہرحال روزے کے فضائل
آپ نے کیا بیان فرمائے کہ جو روزہ رکھے گا اللہ رب العزت اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیں گے۔ ویسے ہی فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جو کوئی ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے قیام کرے گا، ثواب کی نیت سے قیام کرے گا، یعنی تراویح پڑھے گا، اللہ رب العزت اس کے بھی پچھلے گناہ معاف فرما دے۔ تو تراویح یہ کوئی معمولی عبادت نہیں ہے، بہت پسندیدہ عمل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سنت قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت جس عمل کو قرار دیا ہے اس کا کیا کہنا، اور اس پر مغفرت اور بخشش کے وعدے ہیں، اور کیوں نہ ہوں۔ تراویح میں 20 رکعت کے اندر 40 سجدے میسر ہوتے ہیں۔ کتنے؟ 40 سجدے میسر ہوتے ہیں، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندہ اللہ رب العزت کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو سجدے کی حالت میں بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، تو تراویح کی 20 رکعتوں میں 40 قرب کا مقام اسے عطا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ 40 قرب کا اسے مقام عطا ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے تو تراویح کے ایک ایک سجدے پر جنت کا اور جنت کے محل کا وعدہ کیا ہے۔ تو ہم اسے معمولی نہ سمجھیں، بلکہ اہتمام کے ساتھ تراویح کو ادا کریں۔ اور تراویح پورے رمضان ادا کرنی ہے۔ 2 مستقل الگ الگ سنتیں ہیں۔ ایک تو تراویح میں پورے قرآن کریم کو مکمل کرنا سنت ہے، اور دوسرے چاند دیکھ کر تراویح کو شروع کرنا ہے اور چاند دیکھ کر تراویح کو مکمل کرنا ہے۔ ہم یوں سمجھتے ہیں کہ 6 دن میں، 10 دن میں، 5 دن میں پڑھ لیا تراویح مکمل ہو گئے۔ نہیں، تراویح تو جب عید کا چاند نظر آئے گا تو مکمل ہوگی، اس سے پہلے مکمل نہیں ہوگی۔ فقہا نے ضرورت کے واسطے جنہیں ایک مقام پر رہنا نہیں ہے، سفر میں جانا ہے، یا ان کی کوئی ضروریات ہے، تو ان کے لیے کہ پورا قرآن مکمل ہو جائے جائز قرار دیا ہے کہ وہ 6 دن میں، 5 دن میں پڑھ لیں۔ لیکن یہ مطلب اس کا نہیں ہے کہ تراویح 6 دن میں مکمل ہو جاتی ہے۔ نہیں، تراویح 6 دن میں مکمل نہیں ہوتی ہے۔ کتنی محرومی کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے کہ رمضان کا مہینہ، برکت والا مہینہ اور اللہ کی رحمت والا مہینہ، اور سجدے میں تراویح کے اللہ کا قرب حاصل ہو رہا ہے، ہم اس سے محروم ہو جائیں۔ اس لیے ہم عزم کریں، پختہ ارادہ کریں کہ جیسے ابھی پڑھ رہے ہیں آخر تک تراویح پڑھتے رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی لمبی روایت ہے، شعبان کے آخری تاریخ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تھا۔ اس میں فرمایا تھا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بڑا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نفل عبادت کے ثواب کو بڑھا دیتے، اور نفل عبادت کے ثواب کو بڑھا کر کے فرض کے برابر کر دیتے۔
کس قدر اعلیٰ مقام ہے رمضان کا کہ نفل اگر کوئی ادا کرے اس مہینے میں تو اللہ رب العزت فرض کے برابر ثواب دیتے ہیں، اور جو اس مہینے میں فرض ادا کرے اللہ رب العزت 70 فرض کے برابر ثواب دیتے ہیں۔ ایک ایک لمحے کو وصول کرنا ہے، اس کی ایک ایک ساعت کو ہمیں وصول کرنا ہے، اور رمضان اللہ رب العزت نے جو ہمیں دیا ہے کیوں؟ اپنے مقصد زندگی کی طرف لوٹنے کے لیے۔ کس لیے؟ اپنے مقصد زندگی کی طرف لوٹنے کے لیے اللہ رب العزت نے رمضان دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں کس مقصد سے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو ہماری زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی ہے۔ 11 مہینے ہم اپنے دنیا میں رہ کر کے، اپنے کاروبار میں رہ کر کے مقصد زندگی کو بھول گئے۔ ہماری زندگی اللہ رب العزت سے دور ہو کر کے گزر رہی تھی، عبادت سے دور ہو کر کے گزر رہی تھی، بندگی سے دور ہو کر کے گزر رہی تھی۔ اللہ رب العزت نے رمضان دیا تاکہ بندہ اپنی زندگی کے مقصد پر آ جائے، عبادت اور بندگی پر آ جائے۔ اس لیے رمضان اللہ رب العزت نے دیا ہے کہ ہم اپنے مقصد زندگی پر آئیں، اور وہ مقصد زندگی کیا ہے؟ بندگی، اللہ رب العزت کی بندگی۔ تو یہ مہینہ عبادت کر کے، بندگی کر کے ثواب حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ تو یہ عبادتوں کا سیزن ہے۔ کس کا؟ عبادتوں کا، ثواب حاصل کرنے کا، لیکن ہم سمجھتے ہیں کمانے کا سیزن۔ کس کا؟ آتا ہے بزرگوں کے اقوال میں ہے کہ آدمی اپنے اس مہینے میں اوقات کو منظم کرے، عبادت میں زیادہ سے زیادہ وقت لگائے، اور دنوں میں جتنا وقت لگاتا تھا اس سے کہیں زیادہ اس مہینے میں عبادت کے لیے مختص کر دے اپنے آپ۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ جیسے رمضان کے علاوہ ہماری زندگی اور ہماری زندگی کا معمول چل رہا تھا، ویسے ہی ابھی بھی، بلکہ اس میں بعض لوگ ایسے ہیں کہ اس میں بھی کمی آ جاتی ہے۔ کیا ہے؟ کمانے کا سیزن ہے، دھندے کا وقت ہے، اس لیے دنیا میں لگ گئے۔ اللہ رب العزت نے تو دیا تھا کہ اس کو بندگی میں لگائے، عبادت میں لگائے۔ اس لیے ہم کیا کریں؟ زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں لگائیں، روزہ رکھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، اور مہینوں میں تہجد کی نماز مشکل ہو جاتی، لیکن اس مہینے میں تو بہت آسان ہے۔ سحری کے واسطے ہر شخص اٹھتا ہے، تو جب اٹھتا ہے اس سے 15-20 منٹ، آدھے گھنٹے پہلے اگر اٹھ جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تہجد میں 8 رکعات پڑھنے کا معمول تھا، وہ نصیب ہو جائے گا۔ آسان ہے اس مہینے میں تہجد کو ادا کرنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے۔ روزانہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے رات میں منادی ندا دیتا ہے، ہل من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کو بخش دوں؟ تو منادی ندا دیتا ہے۔
تو ہم اس کے ندا پر لبیک کہنے والے ہوں اور اللہ واسطے اٹھ کر کے کچھ رکعتیں اللہ کے سامنے پڑھنے والے ہوں، اس وقت میں تو منادی یہ بھی اعلان کرتا ہے یا باغی الطلب اقبل، یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کے طلبگار آگے بڑھ، نیکی کے طلبگار آگے بڑھ، اور اے گنہگار اور معصیت کرنے والے، نافرمانی کرنے والے، اپنی معصیت سے رک جا، اپنے گناہوں سے رک جا۔ تو ہم ایسے وقت میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے اپنی بخشش کرائے۔ یہ مہینہ جس طریقے سے رحمت کا ہے، مغفرت اور بخشش کا مہینہ ہے، اور سب سے زیادہ مغفرت اور بخشش جو ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی کی، وہ رات کے آخری حصے میں ہوتی ہے۔ اس لیے آخری حصے میں اٹھ کر کے اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی اور پورے مسلمانوں کے گناہوں کی معافی مانگے، توبہ مانگے، اللہ رب العزت کے سامنے کیا کریں؟ گڑ گڑائیں، روئیں، عاجزی انکساری کریں۔ اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑائیں گے، اللہ رب العزت کو رحم آ جائے گا ہمارے حال پہ، ہمارے حال کو درست فرما دے گا۔ یہ کرنا ہے۔ ایسے ہی حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ صبر کا مہینہ ہے۔ کس کا؟ صبر کا مہینہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں صبر کا مفہوم کی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے تو جزا فضا نہ کرنا، واویلا چیخ و پکار نہ کرنا، حالانکہ صبر بڑا وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ شریعت میں صبر کہتے حبس النفس عما تکرہ، نفس کو قابو میں رکھنے کا نام صبر ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ صبر کی 3 قسمیں ہیں: صبر علی الطاعات، صبر عن المعصیہ، اور صبر علی البلایا۔ تو جیسے مصیبت پر صبر کرنا صبر ہے، ویسے ہی نفس عبادت پر آمادہ نہیں ہے، نماز پڑھنے پر آمادہ نہیں ہے۔ نفس کہہ رہا ہے تراویح نہ پڑھی جائے، طبیعت میں تھکان ہے، سو جایا جائے۔ نفس کہہ رہا ہے، نفس کو اس کے خلاف پر آمادہ کرنا اور نفس کو طاعت پر ابھارنا، یہ بھی صبر میں داخل ہے۔ ایسے ہی نفس کے اندر گناہ کرنے کی خواہش پیدا ہو رہی، جذبہ پیدا ہو رہا ہے، گناہ سے روکنا یہ بھی صبر ہے، اور مصیبتوں پر صبر کرنا یہ بھی صبر ہے۔ تو صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ صبر کا بدلہ جنت ہے۔ ہم صبر کریں گے، اللہ رب العزت صبر کا بدلہ جنت عطا فرمائیں گے۔ روزے میں حلال چیز سے رکنا ہوتا ہے، کھانا حلال ہے، پینا حلال ہے، جائز طریقے سے شہوت پوری کرنا حلال ہے، اس سے رکنا ہوتا ہے۔ اسی کو روزہ کہتے ہیں، مفطرات ثلاثہ سے رکنا۔ تو مفطرات ثلاثہ یعنی کھانے پینے اور جماع سے رکنا، اسی کو روزہ کہتے۔ تو یہ سب چیزیں حلال ہیں، ان حلال چیزوں سے رکنا روزہ ہے۔ جو چیزیں حرام ہیں، جو چیزیں ہمیشہ کے لیے حرام ہیں، ان سے نہیں رکنا چاہیے۔ ارے بتاؤ، ان سے تو بدرجہ اولا رکنا چاہیے۔ اس مہینے میں ہم اللہ کے واسطے حلال چیزوں سے رک رہے ہیں، اللہ کے حکم کی وجہ سے۔ تو جو چیزیں ہمیشہ کے لیے حرام ہیں، اس سے کتنا رکنا چاہیے۔ اور کیا ہے؟ وہ گناہ ہے، معصیت ہے، جھوٹ ہے، غیبت ہے، چغل خوری ہے، چوری ہے، رشوت ہے، جتنے بھی گناہ کے کام ہیں،
نافرمانی کے کام ہیں وہ سب کے سب حرام ہیں۔ یہ کیا ہوا کہ حلال چیز جو حلال ہے اس سے تو ہم رک رہے ہیں لیکن حرام کا ارتکاب کر رہے ہیں، پھر روزے کا مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ روزے کا مقصد ہے متقی بننا۔ کیا مقصد ہے؟ روزے کا مقصد ہے متقی بننا، اور متقی اسی وقت بنیں گے جبکہ حلال چیزوں کو جیسے ہم نے اللہ واسطے چھوڑا ہے ویسے ہی حرام چیزوں کو بھی چھوڑ دیں۔ ورنہ اگر کوئی روزہ رکھ رہا جھوٹ بول رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کوئی روزہ رکھے اور جھوٹ کو نہ چھوڑے اس کے روزے سے مجھے کوئی واسطہ نہیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے تو ایک آدمی دوسرے کا پچھنا لگا رہا تھا، جسے ہماری زبان میں حجامہ کہتے ہیں، عربی میں حجامہ، آج حجامہ کراتے ہیں۔ پہلے زمانے میں سینگی کے ذریعے سے ایک آدمی اپنے منہ سے کھینچتا تھا خون، تو اسی کو سینگی کہتے تھے، حجامہ۔ تو حجامہ کا عمل کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افطر الحاجم والمحجوم، پچھنا لگانے والا اور جسے پچھنا لگایا جا رہا ہے دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا، دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا۔ پوچھا گیا کیسے؟ تو آپ نے فرمایا کہ دونوں غیبت کر رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ اپنے مسلمان بھائی کی برائی کر رہے تھے، تو غیبت کرنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا۔ فقہا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی روزہ رکھ کر کے غیبت کرے تو روزے کی فرضیت اس سے ساقط ہو جائے گی لیکن ثواب نہیں ملے گا۔ اس لیے اپنے روزے کو بچانا ہے۔ کن باتوں سے؟ معصیت سے، گناہوں سے بچانا ہے۔ حلال کو ہم نے چھوڑا ہے، اللہ واسطے حرام سے بھی اپنے آپ کو روکیں، جھوٹ سے، غیبت سے، چغل خوری سے، اور جتنے بھی معصیت کے کام ہیں اس سے رکیں، اور خاص طور سے توجہ دیں اس مہینے میں اور ہمیشہ کے لیے کہ ہمارا کھانا پینا حلال ہو۔ کیا ہو؟ ہمارا کھانا پینا حلال ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک آدمی اللہ کی بارگاہ میں پراگندہ حال ہو کر کے، پراگندہ بال ہو کر کے مانگتا ہے، اللہ کے سامنے دعا کرتا ہے، لیکن کھانا بھی حرام ہے، پینا بھی حرام ہے، لباس بھی حرام ہے، کہاں اس کی دعا قبول ہوگی؟ رمضان کا مہینہ برکت والا مہینہ ہے، اگر اس میں ہمارا کھانا حرام پینا حرام ہے تو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم اپنی کمائی کو بھی دیکھیں، حلال اور پاکیزہ طریقے سے شریعت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کی روزی کو حاصل کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔